السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله۔ حاضرین کرام، سورہ مائدہ کی ایک آیت کا ایک مختصر سا حصہ میں نے آپ کو سنایا ہے، اور آیت کے اس حصے کی روشنی میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے مذہب اسلام کو چھوڑ دینا۔ ایک شخص پہلے اسلام لاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کسی بھی وجہ سے، شیطان کے بہکانے کی وجہ سے یا شیطان کے چیلے دنیا میں موجود ہیں، انسانوں نے اس کو غلط راستے پر ڈالا، اور اس کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ مذہب اسلام کوئی چیز نہیں ہے، لہذا وہ اس مذہب کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب چاہے وہ بت پرستی اختیار کرے، چاہے وہ یہودی بن جائے، چاہے عیسائی بن جائے، چاہے آتش پرست بن جائے، کچھ بھی ہو جائے، جب اس نے اسلام کو چھوڑ دیا تو اسلام کو چھوڑ دینا یہ شریعت کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں ارتداد، اور قرآن کریم کی اس آیت میں تذکرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو شخص اپنے دین کو سے مرتد ہو جائے، مرتد کے معنی دین اسلام کو چھوڑ دے، تو کیا ہوگا؟ دین اسلام کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی محتاج نہیں دین اسلام کا کہ تم آؤ گے تو یہ دین چلے گا، نہیں، تو ایسے بہت سے آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تم جاؤ گے تو اور بہت سے پیدا ہوں گے جو دین سے بھی محبت کریں گے، اللہ سے بھی محبت کریں گے، اور دین اسلام کو دل و جان سے قبول کریں گے، اور اس پر مستقل مزاجی سے قائم و دائم رہیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں جس ارتداد کا تذکرہ ہے وہ ہے ایمانی ارتداد۔ ایک شخص اگر پہلے مسلمان تھا، وہ دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسرا کوئی مذہب اختیار کر لیتا ہے، یا کوئی مذہب اختیار نہیں کرتا، لا مذہب بن جاتا ہے، ملحد، انکار کرنے والا، تو ایسے شخص کی اس کیفیت کو کہا جائے گا ایمانی ارتداد، کہ ایمانی لحاظ سے اس نے مذہب اسلام کو ترک کر دیا، اور ایمانی لحاظ سے مذہب اسلام کو ترک کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ پر ایمان تھا وہ چلا گیا، رسول پر ایمان تھا وہ چلا گیا، کتاب اللہ پر ایمان تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا،
آخرت پر، جنت، دوزخ، جزا، سزا، اس کے علاوہ جتنی بے شمار چیزیں ہیں جن کا تعلق ایمانیات سے ہے، تو یعنی ایمانی لحاظ سے وہ مرتد ہو گیا، یعنی ایمانی لحاظ سے ان سب سے وہ چلا گیا۔ یہ تو تھا ایمانی ارتداد جس کا قرآن کریم کی اس آیت میں تذکرہ ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ ارتداد کی، مرتد ہونے کی ایک اور قسم بھی ہے، اس کا نام ہے تہذیبی ارتداد۔ تہذیبی ارتداد کا کیا مطلب ہے؟ کسی قوم کے لیے اپنے تشخص کو برقرار رکھنا صرف عقیدے کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کی ہر قوم کی، ہر مذہب کی اپنی تہذیب ہوتی ہے، معاشرت ہوتی ہے، رہن سہن ہوتا ہے، لباس و پوشاک، خوشی و غم کے اظہار اور طور طریقے کی انفرادیت، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کس دین سے، کس مذہب سے اور کس شریعت سے اس کا تعلق ہے۔ تو دنیا میں آپ دیکھتے جائیے، جن لوگوں نے اپنا رنگ برقرار نہیں رکھا وہ آہستہ آہستہ غیروں کے رنگ میں رنگ گئے، اور جب غیروں کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں تو دی اینڈ کیا ہوتا ہے؟ شرعی حدود سے نکل جاتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی صورت جس کا قرآن کریم کی آیت میں تذکرہ ہے وہ ہے ایمانی ارتداد، اور یہ دوسری قسم ہے جس کا نام ہے تہذیبی ارتداد۔ غیروں کی تہذیب کو اختیار کرنا، ان کے طور طریقوں کو اختیار کرنا، ان کے لباس اور ان کی معاشرت کو اختیار کرنا، اور اس میں یہ بھی شامل ہے جو ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں، جو ہمارے بیچارے نوجوان ہیں، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہوا چلی ہوئی ہے۔ میں کہوں گا آدھے آدھے گنجے ہوتے ہیں، یہاں سائڈوں پر آدھا سر گنجا ہے، پیچھے سے گنجا ہے، درمیان میں کچھ بال ہیں، ایک عجیب حیت ہے، ہمارے لحاظ سے ایک وحشت ناک شکل ہے، مگر جی چل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فیشن ہے، اور فیشن انہوں نے اختیار کیا ہے غیروں کا، دوسروں کو دیکھا ٹی وی کے ذریعے سے، سوشل موبائل کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، تو جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے، غرض ہے کہ بہت سارے ذرائع ہیں جس میں دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان، اور انہی جیسے کپڑے، انہی جیسا لباس، انہی جیسے بال بنے ہوئے، انہی جیسے، تو مقصد یہ کہ کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو بہت معمولی بات سمجھا جاتا ہے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، مسجد بھی آ رہے ہیں، تو بھائی ہمارے ایمان پر تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ بزرگ بتلاتے ہیں کہ ایمان پر نہ صرف فرق پڑ رہا ہے بلکہ خطرناک حد تک اثر پڑ رہا ہے، یہ آہستہ آہستہ تمہیں لے جا رہا ہے کفر کی طرف۔ اسلام دشمن طاقتوں نے باقاعدہ پلاننگ کی ہوئی ہے، اور اس پلاننگ کے تحت مسلمانوں سے ان کے مذہبی تشخص کو وہ چاہتے ہیں کہ چھین لیا جائے۔ مسلمانوں کا اپنا ایک مذہبی تشخص ہے، اپنا ایک طریقہ ہے، اپنی تہذیب ہے، اپنی ثقافت ہے، اس کو وہ چھین لینا چاہتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اس بارے میں نرمی کا رویہ اختیار کر رہا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ نرمی مذہب سے فکری وابستگی اور خاندانی روایات بن کے رہ جاتی ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ بظاہر تو مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، اور کیوں ہیں مسلمان؟ اس لیے کہ آباء و اجداد اوپر سے چلے آ رہے ہیں، مسلمان ہیں، اور سوائے چند ایک رسومات کے کچھ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ عید بقرعید پر نماز پڑھ لی، کچھ اگر توفیق ہو گئی تو کوئی قربانی وغیرہ کر دی، چلو بھائی ہو گیا، اسی کا نام، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسی کا نام اسلام ہے، اور یہ ہم چونکہ انجام دے رہے ہیں لہذا ہم مسلمان ہیں۔ تو باقی ساری چیزیں ان سے ہٹ جاتی ہیں، باقی ساری چیزوں سے وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ تہذیبی ارتداد کی وجہ سے۔ اور یہ بیماری وہ ہے جو دبے قدموں آتی ہے، انسان کو خود پتہ نہیں چلتا، غیر محسوس طریقے پر زندگی میں یہ بیماری داخل ہو جاتی ہے، اور ایسے داخل ہوتی ہے کہ میٹھا زہر بن کر حلق سے اترتا ہے، اور انسان ان طریقوں کو اختیار کر کے خوش ہوتا ہے، اپنے لیے تحسین و آفرین کے کلمات زبان سے ادا کرتا رہتا ہے۔ دیکھو میں کیسے بن گیا ہوں، دیکھو میں کیسا لگ رہا ہوں، فلاں ایکٹر کی میں نے جو ہے وہ کاپی کی ہے، فلاں جو ہے جو شخصیت ہے میں اس جیسا بننا چاہتا ہوں، بجائے دینی شخصیات کو اپنا رہبر اور اپنا مقتدیٰ ماننے کے
لادینی جو شخصیات ہیں ان کی طرف اس کا ذہن جاتا ہے اور ان جیسا بننا چاہتا ہے۔ تو دشمن نے تمدنی الغار کی ہوئی ہے۔ دشمن کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو اگر دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو اگر کہیں گے کہ یہ قرآن نہیں پڑھو، یہ نماز نہیں پڑھو، اور یہ اللہ کو ایک نہیں مانو، رسول کو نہیں مانو، تو کھلے عام ان کو مرتد نہیں کیا جا سکتا، وہ اپنے دین سے نہیں ہٹیں گے۔ لہذا انہوں نے دوسرے طریقے سے کہنا چاہیے تیر چلایا، اور یہ تیر جو ہے یہ کہلاتا ہے تمدنی الغار۔ تہذیب، ثقافت، معاشرت، ہر چیز کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اسلامی ممالک میں خواتین کے ملبوسات اس قدر تبدیل ہو گئے ہیں کہ فرق کرنا مشکل ہے کہ یہ یورپین لباس ہے یا اسلامی لباس ہے۔ یہ تو خواتین کے متعلق ہو گیا۔ مردوں میں حال یہ ہے کہ اسلامی ملک میں رہتے ہوئے داڑھی رکھنا، جو کہ اسلام کا شعار ہے، اسلام کی پہچان ہے، اسلامی ملک میں رہتے ہوئے داڑھی رکھنا بڑا ہی مشکل کام بن گیا۔ مصر جو ایک بڑی اسلامی مملکت ہے، وہاں پر داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان دینی جذبے کے تحت داڑھی رکھ لیتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ کون سا دشمن ہے۔ اگر کسی نے جرأت کر لی تو اس کے پورے خاندان کو بلاتے ہیں، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، دائیں بائیں جتنے چچا تایا پھوپھی خالہ سب کو دھر لیا، سب کو بلا لیا، اور تحقیق ہو رہی ہے کہ تمہارا یہ جس نے داڑھی رکھی ہے یہ کون سی تنظیم سے تعلق رکھتا ہے، یہ تو بھائی دشمن لگ رہا ہے۔ تو خاندان کو بلا کر تفتیش کی جاتی ہے کہ کہیں یہ ملک دشمن عناصر سے اس کا تعلق تو نہیں ہے۔ ان نیک بختوں نے اگر کسی اور سے نہیں تو اسرائیل سے ہی سبق لے لیا ہوتا۔ اسرائیل کا حال یہ ہے کہ یہودی مذہب کے مطابق جو شخص داڑھی رکھتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اس کی پیٹھ تھپتھپائی جاتی ہے، اس کو شاباشی دی جاتی ہے، اس کو انعامات دیے جاتے ہیں۔ یہ انعام کسی اور کام کے نہیں، کسی اور کام پر نہیں، صرف اس نے داڑھی رکھی ہے یہودی اسٹائل میں، یہودی مذہب کے مطابق۔ تو یہودیوں کا تو حال یہ ہے کہ ان کے لحاظ سے جب کوئی شخص داڑھی رکھ لیتا ہے تو اس کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اسلامی ملک میں داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے رکھ لی تو سمجھنے کہ اس کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح واقف ہیں اس بات سے کہ مسلمانوں کو اغوا کرنے کا ایک اور طریقہ اختیار کیا گیا۔ وہ کیا ہے کہ مغربی ممالک نے اپنے دروازے کھول دیے، اچھی تنخواہوں اور سہولتوں کا لالچ دے کر مسلمانوں کو دانہ ڈال کے پھنسایا گیا، جال میں پھانس لینا ہے۔ پہلے تو صرف اچھی تنخواہ اور سہولتوں کا دانہ تھا، پھر جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو کچھ گوری لڑکیاں جو ہیں ان کے پیچھے لگا دی جاتی ہیں، اور وہ ان سے اس قدر فری ہوتی ہیں، اس قدر قریب کر لیتی ہیں کہ صاحب اگر اس لڑکی سے شادی کر لو تو تمہیں نیشنلٹی مل جائے گی۔ وہاں کا سب سے بڑا مسئلہ نیشنلٹی ہے مغربی ممالک میں، تو نیشنلٹی تمہیں بہت آسانی سے مل سکتی ہے، اس سے شادی کر لو۔ نیشنلٹی دلوانے کے بہانے وہ اپنا ہمنوا بنا لیتے ہیں، اصل میں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ شخص جو اپنے ملک میں مذہب اسلام پہ عمل کر رہا ہے اس کو مذہب اسلام سے ہٹانا ہے۔ ہٹانے کے لیے مختلف حربے ہیں، ان میں چند ایک کا میں نے تذکرہ کیا۔ اب جو ان ممالک میں جا رہے ہیں انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنی اگلی نسلوں کا سودا کر رہے ہیں۔ وہ تو جیسے تیسے ان کی زندگی گزر جائے گی، اس کے بعد ان کی نسل اور ان کی نسل جو ہوگی، ایک وقت وہ آئے گا کہ اگلی نسل میں تو شاید نام کے مسلمان رہیں، اور پھر اس سے آگے تو جانتے ہی نہیں، نام کے بھی شاید نہ رہیں مسلمان، اور یکے بعد دیگر پھر یہی ہوگا کہ نسلاً بعد نسل کوئی یہودی ہوگا، کوئی عیسائی ہوگا، کوئی آتش پرست ہوگا، کوئی بت پرست ہوگا، غرض ہے کہ مذہب اسلام ان کے ہاں سے چلا گیا۔ اور کس طرح سے گیا؟ اس طرح سے اچھی تنخواہ، سہولتیں اور نیشنلٹی مل رہی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ضروریات ہیں وہاں کے لحاظ سے۔ اور یہ ساری چیزیں، یہ سارا عذاب اس مسلمان پر کیوں آیا کہ اس نے ان کی مشابہت اختیار کی، ان جیسا بننے کی کوشش کی۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ سمجھنے کہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درجہ اہتمام فرمایا کہ بھائی دوسری قوموں کی دیکھو مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ سورج کے طلوع ہونے کے وقت، غروب آفتاب کے وقت، زوال کے وقت فرمایا اس وقت سجدہ نہ کرو، سجدہ کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اوقات میں وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں جو سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، سورج کے پرستار قومیں عبادت کرتی ہیں، لہذا تم ان اوقات میں سجدہ نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم سجدہ کرو گے تو ان کی مشابہت ہو جائے گی، تو مشابہت سے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار میں عجلت کا حکم دیا، جیسے افطار کا ٹائم ہو جائے فوراً افطار کر لو۔ اب افطار کا وقت ہونے کے بعد تاخیر کرنا یہ اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں کی عادت تھی، کچھ لوگوں کا طریقہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس طریقے کو تم اختیار نہ کرو، ان کی مشابہت اختیار نہ کرو، اور یہ مرض وہاں سے جو چل رہا ہے تو آج تک چلا رہا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو بظاہر کہلاتے ہیں مسلمان، لیکن ان کے ہاں افطار کا وہ وقت نہیں جو آپ کا اور ہمارا ہے۔ ان کا افطار کا وقت ہمارے تقریباً 5-10 منٹ کے بعد ہوتا ہے، افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ افطار میں تاخیر کرنے والے کوئی آج سے نئے پیدا نہیں ہو گئے، اس وقت سے چل رہے ہیں۔ اسی طرح سے مشہور بات ہے، آپ کو پتہ ہے، 10 محرم کا روزہ جو یوم عاشورہ کا روزہ کہلاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی شخص رکھے، ثواب کا کام ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیا جائے، یا تو 9 محرم کا یا 11 محرم کا۔ کیوں ملا لیا جائے؟ تاکہ یہود سے مشابہت ختم ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہودیوں کی مشابہت ہو جائے، وہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں، آپ بھی رکھ رہے ہیں۔ تو مشابہت سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبادات میں بھی خیال رکھا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے عبادات تو بہت دور کی بات ہے، عام زندگی میں ہم نے وہ سارے طریقے چھوڑ دیے جو مسلمانوں کے طریقے ہیں، وہ سارے طریقے اپنا لیے جو غیروں کے طریقے ہیں۔ مسلمان کی اپنی ایک امتیازی شان ہے، اس امتیازی شان کو برقرار رکھنا بحیثیت مسلمان یہ ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ اور جو شخص اپنی امتیازی شان کو برقرار نہیں رکھتا، اپنے تمدن، اپنی ثقافت کی حفاظت نہیں کرتا، تو وہ شکار ہو جاتا ہے اسی چیز کا جس کو میں نے نام سنایا آپ کو، تہذیبی ارتداد۔ تہذیب، تمدن، ثقافت، اس کے نام پر بہت ہی سلو پائزن، بہت ہی ایسا زہر دیا جاتا ہے، میٹھا زہر، کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس شخص کو زہر دیا جا رہا ہے۔ عربی زبان کی ایک کہاوت ہے، ایک مصور جو ہے وہ تصویر بنا رہا تھا، اور اس میں دکھایا گیا تھا کہ ایک انسان نے شیر کی گردن پکڑی ہوئی اور اسے دبوچ رہا ہے۔ اتفاقاً وہاں سے شیر کا گزر ہو گیا۔ جب شیر جا رہا تھا تو اس مصور نے شیر سے پوچھا، دیکھو بھئی میں نے یہ تصویر بنائی ہے، کیسی لگ رہی ہے تصویر؟ اب شیر نے جو جواب دیا ہے وہ ہے سونے کے پانی سے لکھنے کا، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ شیر نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، آپ جیسا دل چاہے بنا لیں، اگر یہ قلم میرے ہاتھ میں ہوتا تو پتہ چلتا کہ حقیقت کیا ہے۔ آج بعینہ یہی منظر ہے مسلمانوں کے ساتھ، جس کے ہاتھ میں قلم ہے، جس کے ہاتھ میں میڈیا ہے، جس کے ہاتھ میں ذرائع ابلاغ ہیں، وہ جیسا چاہے منظر کشی کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ وہ سیاہ کو سفید بنا کر پیش کرتا ہے، سیاہ کو سفید بنا کر پیش کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تو وہ مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے ورغلاتے ہیں، بہکاتے ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، ان کا مائنڈ چینج ہو جائے، ذہن تبدیل ہو جائے۔ نعرے لگائے جاتے ہیں، حقوق کے نعرے، او ہو صاحب، انسانی حقوق جی، ہیومن رائٹس، اور پھر جناب علی عورتوں کے حقوق اور فلانے کے حقوق۔ دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ صاحب یہ حقوق دلوانے کا کام ہم کر رہے ہیں، ہم سے پہلے تو کسی نے کیا ہی نہیں۔ یہ 100-200 سال پہلے انقلاب فرانس سے یہ شروع ہوا، اس سے پہلے تو کوئی حقوق کو جانتا بھی نہیں تھا۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے سراسر جھوٹ ہے، یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ حقوق کی ادائیگی سے متعلق مذہب اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ اتنی کھلی تعلیمات ہیں۔ 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنہرے اصول بتلائے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔
اور اندازہ لگائیے کہ حقوق کی ہی ذیل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین تک مقرر نہیں فرمایا، بلکہ اصول بتلا دیا کہ بھئی تم لوگ آپس کے مشورے سے اپنے لیے امیر مقرر کر لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومتی اختیارات اگر ایک شخص کے پاس ہوں تو وہ بادشاہت یا ڈکٹیٹرشپ کہلاتی ہے، اور اگر پارلیمنٹ کے پاس ہوں جو حشر ہمارے ملک میں ہے تو یہ بھی ڈکٹیٹرشپ ہے کہ پارلیمنٹ کے چند ایک لوگوں نے مل کے ہو ہا کر کے کوئی بل پاس کروا دیا، چلو بھئی جیسے ان کی مرضی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان طریقوں پر عمل کر کے بتلایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ ایک پہلے تو یہ بات طے ہو گئی سب صحابہ کے مشورے سے کہ بھئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب مسلمانوں کا خلیفہ اول کون ہوگا؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ جب یہ بات طے ہو گئی، اب اگلا مرحلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے کیا تھا؟ کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو، اگر میں سیدھا چلوں تو میرا ساتھ دو، اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے پکڑ کر تم سیدھا کر دو۔ حکمران جو ہے وہ عوام سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے سیدھا کرو، میں اگر سیدھا چل رہا ہوں تو میری اطاعت کرو، اور سیدھا نہیں چل رہا تو تم مجھے سیدھا کرو اور مجھے بتاؤ کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ اور آگے چلیے، بڑا نام لیا جاتا ہے ویلفیئر اسٹیٹ کا، رفاہی صاحب ایسی مملکت، اس میں یہ ہے، اس میں یہ فائدے ہیں اور یہ فائدے ہیں۔ ویلفیئر اسٹیٹ کی جو مثال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی ہے، دنیا آج تک اس کے معیار کو نہیں چھو سکی۔ آج جتنی بھی حکومتوں میں ویلفیئر کے نام پر جو سہولتیں عوام کو دی جا رہی ہیں، سارا انہوں نے سیکھا ہے وہیں سے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کو لیا اور اس میں سے اچھی اچھی چیزیں لے کر ساری انہوں نے منتخب کر لی۔ مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کو تسلیم کرنے کے بجائے ہر طرف سے یلغار ہے، ہر ایک جو ہے مسلم ثقافت کو تہس نہس کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اصل مقصد مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کو ختم کرنا نہیں ہے، اصل مقصد ہے مسلمانوں کے ایمان کو ختم کرنا ہے، ان کا ایمان چھیننا ہے، ان کو مذہب سے متنفر کرنا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو تہذیبی ارتداد آ رہا ہے، تہذیبی ارتداد کی جو یلغار ہے، اور جس طرح سے مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور کس طرح سے مقابلہ کریں گے؟ کہ یہ ہم ان طریقوں پر عمل نہیں کریں گے، جو طریقے ہمارے مذہب نے ہمیں بتائے ہم ان طریقوں پر عمل کریں گے، اور ان طریقوں کے بارے میں ہم پوچھیں گے علماء حضرات سے، مفتی حضرات سے۔ ہم اپنے مذہب کے متعلق پہلے خود معلومات حاصل کریں گے، اور جب معلومات حاصل ہو جائیں گی ان پر خود بھی عمل کریں گے، اور اپنی آئندہ نسلوں کو بھی عمل کی تلقین کریں گے۔ جو باتیں میں نے کہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ رئیس صاحب کی والدہ، شاکر صاحب کی والدہ، ارشاد صاحب کے والدین، طارق وسیع صاحب، جناب عبدالحادی صاحب، سراج صاحب، زبیر صاحب کی والدہ، نور الحق صاحب اور ان کی اہلیہ، محمد ولی صاحب، محمد رئیس صاحب، سلیمان صاحب اور اسد صاحب کی والدہ علیل ہیں، اور سعود صاحب کی والدہ اور ان کے گھر کے افراد جو علیل ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جن طلباء نے امتحانات دیے ہوئے ہیں، دے رہے ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی محنتوں میں کامیاب و بامراد فرمائے۔ ہماری اس مسجد اور مسجد کی کمیٹی الگ ہے، مدرسے کی کمیٹی الگ ہے، تو بعض شخصیات یہاں یکے بعد دیگر ایسی بھی ہوئی ہیں کہ ایک وقت میں وہ مسجد کمیٹی کے بھی صدر ہیں، مدرسہ کمیٹی کے بھی صدر ہیں۔ جناب نور الحسن صدیقی صاحب، انہوں نے سال خدمات انجام دی ہیں بحیثیت صدر مسجد کمیٹی اور بحیثیت صدر مدرسہ کمیٹی، اور کہنا چاہیے گزشتہ دنوں ان کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جناب رئیس صاحب اور یوسف صاحب کے لیے بھی دعائیں مغفرت کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے۔
انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ جناب نور الحسن صدیقی صاحب نے مسجد کی اور مدرسے کی جس طرح سے خدمت کی ہے، یہ ہمارے لیے نقش قدم چھوڑ کر گئے ہیں۔ اتقاء حسن زیدی صاحب بھی، نور حسن صدیقی صاحب بھی، اور یکے بعد دیگرے لوگ آتے رہے، اور جتنا کہنا چاہیے ان کے مقدر میں تھا، اللہ کے گھر کی خدمت کی انہوں نے، اور دین کی خدمت کی، دینی مدرسے کی خدمت کی۔ یہ سب ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، یہ سب ہمارے لیے نقش قدم چھوڑ کر گئے ہیں۔ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے، اور خدا کرے کہ ہم ان کی طرح سے دین کی اور دین سے متعلقہ جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کی خدمت کے لیے ہم بھی تیار رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان تمام مسائل کے حل کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نکال
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الإثم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاة الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يقول الله لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا منهم ذي الأصل العليق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى ثاني الخلفاء ورأس الأتقياء أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى ثالث الخلفاء سيد أصحاب الحياء أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى رابع الخلفاء أسد الله في معركة الأعداء أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى العمين المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وعلى أزواجه المطهرات وبناته الطاهرات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهن، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا بزيارة الحرمين الشريفين واحفظهم واحفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر واللہ یعلم ما تصنعون. صفیں تمام سے درست فرما لیجئے، اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجئے. سنتوں سے فراغت کے بعد مسجد میں انشاءاللہ تقریب نکاح منعقد ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. سبحان ربي العلى الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے کریم آقا، ہم آپ کے گناہ گار بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے کریم آقا، جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو گناہ راتوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ چھپ کر کیے معاف فرما، جو گناہ علانیہ کیے معاف فرما. اے اللہ، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما. اے کریم آقا، ہمیں گناہوں سے پاک صاف اپنے گھروں پر لوٹنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم آقا، اپنی رحمتوں کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما، ہمارے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، رحمتوں کا معاملہ فرما. ہمیشہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں قلت سے محفوظ فرما. اے کریم آقا، ہمیں مرضوں سے محفوظ فرما، قرضوں سے محفوظ فرما. ہمیشہ اپنی رحمتوں کی پشپناہی نصیب فرما. اے اللہ، ہماری اس نماز جمعہ کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اے کریم آقا، اس ایک جمعہ سے گزشتہ جمعے کے درمیان اللہ ہم سے جو کمی کوتاہیاں ہوئیں انہیں بھی معاف فرما. اور اے اللہ، آئندہ اگلے جمعے تک کے لیے اللہ ہمارے لیے نیکی کا کرنا آسان فرما، گناہوں کا کرنا مشکل فرما. اے اللہ، اپنی رحمتوں کا ہمارے ساتھ معاملہ فرما. ہمارے اے اللہ علم و عمل میں برکت عطا فرما. اللہ، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، کام کاروبار میں برکت عطا فرما. اے اللہ، ملازمت میں برکت عطا فرما. اے اللہ، آل اولاد میں برکتیں عطا فرما. اپنی رحمتوں کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما. اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. جناب فہد صاحب، نعمان راشد صاحب، طاہر زبیر صاحب، ارشاد صاحب کے والدین سلیمان صاحب علیل ہیں، جمال صاحب کی صاحبزادی اور ان کی اہلیہ بھی علیل ہیں. اللہ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اے اللہ، جناب ڈاکٹر بلال قریشی صاحب، ریاض صاحب کے والد صاحب، شہزاد صاحب کی والدہ اور ہماری مدرسہ کمیٹی کے صدر جناب نور الحسن صدیقی صاحب، ان حضرات کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا. اللہ ان تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. پروردگار عالم، جو مانگا عطا فرما، مانگنے چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اللہ آپ اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما. اللہ آپ ہماری ضروریات سے ہم سے زیادہ بہتر طور پہ واقف ہیں. اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما. اے اللہ، ہمارے اس ملک پر اپنی رحمت فرما. اے اللہ، اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا. اللہ، اس ملک کو بقا عطا فرما، دوام عطا فرما، استحکام نصیب فرما. ہمیں آزادی کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. اللہ، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما.
اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔